حضرات آپ جانتے ہیں تحریک اسلامی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی شہادت، اقامت دین کی جد و جہد اور غلبہ دین کے لیے ہر لمحہ ہر منٹ کوشاں ہے۔ انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی زندگی، پوری کی پوری زندگی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے جو قرآن کو مطلوب ہے۔ یہی دراصل تحریک اسلامی کا سب سے بڑا فکری کارنامہ ہے۔ آئیے جانیں تحریک اسلامی کی دعوت۔ آپ جانتے ہوں گے کہ تحریک اسلامی کی دعوت عقیدہ اور نصب العین کی طرف ہے، نہ کسی شخصیت کی طرف۔ تحریک اسلامی کی حیت، اسٹرکچر جو ہے، تحریک اسلامی کی حیت فرقوں کی نوعیت پر نہیں ہے اور نہ ہی مسالک کی نوعیت پر ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کو معیار حق مانتا ہو اور اس کا پابند ہو، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ حضرات، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کی جو رکنیت وہ جماعت کی دعوت اور نصب العین اور اس کے طریقہ کار کو پورے شعور سے سمجھ کر آئے، اقامت دین کے عظیم کام کے لیے یکسو ہو جائیں۔ لہذا جب وہ پورے شعور کے ساتھ آتا ہے تو اسے رکنیت ملتی ہے۔ تحریک اسلامی کی بنیادی کام ہر شخص علم دین کو بڑھانے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ نظام حق کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس کی ایک تمثیل یہ ہے، اگر لاہی عمل میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات رشتہ داروں، پڑوسیوں، جان پہچان کے لوگوں، دفتر اور کاروبار کے ساتھیوں تک سچے اور اخلاص سے دعوت پیش کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہر قسم کے حالات میں جاری رہ سکتا ہے، صرف عزائم اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کام کے بغیر انقلابی عمل تیز نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کام جاری نہ رہا تو کارکن نہیں رہتا، بلکہ ایمانی و اخلاقی لحاظ سے وہ زوال کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی جو نظام تربیت ہے، اس کی جو خصوصیات میں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کرتی ہے۔ تربیت بذریعہ لٹریچر، تربیت بذریعہ مطالعہ قرآن، تربیت بذریعہ قرآن و حدیث، تربیت بذریعہ اجتماعات، تربیت بذریعہ توسیع دعوت۔ لہٰذا مختلف قسم سے جماعت اسلامی اپنے ارکان کو تربیت دیتی ہے۔ حضرات، جماعت اسلامی اسلام کے کسی ایک حصے یا کسی ایک جز یا دنیاوی مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو لے کر نہیں بنایا گیا۔ آپ اس کی تاریخ سے بھی واقف ہوں گے۔ تحریک اسلامی در حقیقت پورے کا پورا اسلام، مکمل اسلام، عین اسلام، اصل اسلام ہی تحریک اسلامی ہے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ تحریک اسلامی ٹھیک وہی نظام جماعت اختیار کر رہی ہے جو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ جماعت کا تھا۔ معزز سامعین، اس تحریک اسلامی میں، اس جماعت میں ایک اعلیٰ خصوصیت یہ ہے، آپ سمجھنا ہے کہ کسی شخص کو محض مسلم قوم میں پیدائش کو سبب مان کر، بیس بنا کر اس کو بھرتی نہیں کرتے، رکن نہیں بناتے۔ کلمہ طیبہ کے ماننے اور بولنے والے اس کے پورے معنی کے ساتھ ساتھ نہ صرف مانیں اور بولیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں اسی شعور کے ساتھ اظہار بھی کریں۔ موروثی اور رسمی ایمان جس کا ربط زندگی سے کٹ چکا تھا، ایک دفعہ پھر زندگی، پوری کی پوری زندگی کا مرکز بنا دیا۔ ایسا مرکز جس کے دائرے سے 1 انچ ذرا برابر بھی زندگی بھی باہر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ کفر کے مترادف ہوگی۔ تو دیکھیے، تحریک اسلامی جب وہ کلمہ طیبے کے معنی و مفہوم اور اس کے مقتضیات کو جان کر اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے، جو دستور کی دفعہ 3 اس کے جو مقتضیات ہیں، تب اسے جماعت لے لیتی ہے۔ تحریک اسلامی چونکہ خود اسلام ہی تحریک ہے اور اسلام کی دعوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، لہذا
تحریک اسلامی کی نظر کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے وقتی مسائل میں الجھی ہوئی نہیں رہتی، بلکہ پوری نوع انسانی اور سارے کرۂ زمین پر وسیع ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمام مسائل زندگی کا وہ حل پیش کرتے ہیں جس میں سب کی فلاح اور سب کے لیے سعادت ہو۔ ہر وہ چیز جس کا انسان سے کوئی تعلق ہو اس کا اسلام سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ لہذا تحریک اسلامی ایک ہماگیر تحریک ہے، یہاں ہر انسان کے لیے کام موجود ہے، کوئی انسان بیکار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی قابلیت کے لحاظ سے اسلام کی خدمت میں اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے اور اقامت دین کو اپنی زندگی کا نصب العین مان کر کام کر سکتا ہے۔ لہذا دنیا میں جو نظام اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر قائم ہے اسے چینج کر اسے بدل کر اللہ کی اطاعت پر قائم کرنا ہے۔ دنیا کے اخلاق، سیاست، تمدن، ثقافت، معیشت، معاشرت، ہر چیز گویا ہر چیز اللہ کی اطاعت پر قائم ہو، یہ جد و جہد ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی شہادت، اقامت دین کی جد و جہد اور غلبہ دین کے لیے کام کرتی ہے۔ لہٰذا ہر لمحہ ہم کو بھی اس ضمن میں کوشاں رہنا چاہیے۔